أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کے 70ویں رکوع کی آخری آیت نمبر 171 گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، مختصر آیت ہے، آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہماری سورہ آل عمران کا 70واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ وقف کی ایک ہی علامت ہے آیت میں، لہٰذا دو حصے بنیں گے اس آیت کے۔ پہلا حصہ ہوگا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور دوسرا ہوگا وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ پہلے حصے کے الفاظ سے بات کریں گے۔ یستبشرون پچھلی آیت میں بھی استعمال ہوا تھا، با شین را حروف مادہ باب استفعال خوشی منانا۔ با حرف جر ہے جس کے بعد نعمت مجرور ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور ہے، واو حرف ہے اور فضل بھی مجرور ہے۔ دوسرے حصے میں واو حرف ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، لا حرف نفی ہے اس لیے کہ فعل مضارع آگے آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے جو کہ یودیعو ہے۔ علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے تو نہ تو یہ مجہول ہے اس لیے کہ عین کلمہ زبر والا نہیں ہے، نہ ہی تفعیل ہے اس لیے کہ عین کلمہ شد والا نہیں ہے، نہ ہی مفعلہ ہے اس لیے کہ الف بھی نظر نہیں آ رہا آپ کو، تو باب افعال ہے۔ ضاد یا اور عین حروف مادہ ہیں، باب افعال سے عد یا آ یدعو تبدیلی کے بعد اضاع یضیع ضائع کرنا کے معنی میں فعل استعمال ہوتا ہے۔ اجر منصوب ہے اور المؤمنین المؤمن کی جمع ہے اور المؤمن صیغہ اسم الفاعل ہے، آمن یؤمن ایمانا سے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل۔ یستبشرون فعل و فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد نعمت مجرور ہے، ساتھ نکرہ ہے جس کے بعد من اللہ جار مجرور آ رہا ہے اور وہ نکرہ کے لیے صفت بن جائے گا۔ گویا نعمت موصوف، من اللہ صفت، موصوف صفت مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یستبشرون فعل کے۔ واو عاطفہ فضل مجرور ہے لہٰذا اس کا عطف ہو جائے گا نعمت پہ، گویا نعمت من اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ فضل معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا یستبشرون فعل کے، اور یستبشرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور آخری جملہ اس آیت کا انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ اسم انا اور خبر کی جگہ پر انا کی لا یضیع اجر المؤمنین ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، جس میں لا یضیع فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اجر المؤمنین مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ ہے۔ لا یضیع فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ اجر المؤمنین سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انا جو ہے یہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے، لہٰذا یہ جو مصدر مؤول یا مفرد بن جاتا ہے اس کو محلاً مجرور قرار دیا گیا ہے اور معطوف قرار دیا گیا ہے۔ اس کا معطوف علیہ کون ہے؟ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی نعمہ پر ہی عطف ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ یستبشرون والا لا محل لا استناف بیانی قرار دیا ہے، یا اس کے بارے میں یہ بھی رائے دی ہے کہ یہ فی محل رفع بدل ہے من جملہ یستبشرون فی الآیت السابقہ، یعنی پچھلی آیت میں جو یستبشرون والا جملہ تھا نا اس سے بدل ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ والمصدر المعول ان اللہ لا یضیع فی محل جر معطوف علی نعمت و متعلق بما تعلق به، اور جملہ لا یضیع اجر المؤمنین والا جملہ فی محل رفع خبر انا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہو گئی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس آخری آیت کا 70ویں رکوع کی کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین کا عطف نعمت ان پر ہی ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں
اس بات پہ کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 ہماری مکمل ہو گئی ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ 17ویں رکوع کی یہ آخری آیت تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت نمبر 172 جو کہ 18ویں رکوع کی پہلی آیت ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔